قسمیں تھی، ایک اور قسم بھی سن لو، شرک کی ایک قسم اور بھی تھی، توجہ ہے میری طرف، اس کا نام ہے شرک فی الحکم، شرک فی الحاکمیت، شرک فی الحکم، شرک فی الطاعات، کہ حکومت کس کی ہے، نظام کس کا ہے، حکم کس کا چلے گا، چاہے حکم تکوینی ہو، تکوینی کا معنی امور کائنات کے متعلق، سورج پر حکم، چاند پر حکم، رات پر حکم، دن پر حکم، یہ امور تکوینی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ چاند پر، سورج پر، رات پر، موسموں پر، یہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ امر تکوینی۔ سارے بولو کیا ہے؟ امر تکوینی۔ یہ تکوینی حکم، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور یاد رکھ لو اسی طرح حکم تشریعی، حکم شرعی، تشریع حکم، یہ بھی صرف ان الحکم الا للہ، یہ بھی صرف رب العالمین کا حکم چل سکتا ہے۔ حاکم حقیقی اور حکم حقیقی یہ صرف اللہ رب العزت کا حکم چل سکتا ہے، جس نے کائنات بنائی، نظام بھی اسی کا چلے گا، جس نے انسانیت کو پیدا کیا، اس پر اقتدار، اس پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ہوگی، اور وہ جس چیز کو حلال کہے گا اس کو حلال ماننا ہوگا، جس چیز کو وہ حرام کہے گا اس کو حرام ماننا ہوگا، جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے گا اس کو بجا لانا ہوگا، جس چیز سے روکے گا اس سے رکنا ہوگا۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، اس حکم کا نام حکم تشریعی، امور تشریعیہ، اس میں بھی حکم دینے میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا نام آسان لفظوں میں دستور زندگی ہے، نظام حیات ہے، قانون زندگی ہے، اور نظم و انصرام ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کائنات، یہ دھرتی اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو اللہ کی مخلوق پر قانون بھی چلے گا تو صرف اللہ کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مخلوق اللہ کی اور قانون مخلوق کا، یا قانون کس کا؟ اس لیے یاد رکھو یہ بھی توحید کا دل ہے کہ لا حاکم الا اللہ۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب رنگ میں بیان کیا، فرمایا لا تشریع ولا تحریر ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ، کہ شریعت کا مقرر کرنا، حلال و حرام کے احکام، جائز ناجائز کے احکام، ان کا مقرر کرنا، ان کا تقرر کرنا، اور نظام حیات کا متعین کرنا، قانون زندگی کا متعین کرنا، کہ انسانوں پر زندگی گزارنا کیسے ہوگا، ان پہ کس قسم کا نظام ہوگا، کس قسم کے قوانین ہوں گے، کس قسم کا دستور حیات ہوگا، یہ بھی ہے للہ، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے۔ مخلوق پر حکومت کرنا مخلوق کا حق نہیں، مخلوق پر حکومت کرنا یہ خالق کا حق ہے۔ ہاں، انسان نمائندہ ہے۔ پہلا انسان آیا تو پہلا حکم آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
انی جائل فی الارض خلیفہ، پہلا انسان حضرت آدم، ساتھ حکم آیا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ کیا معنی؟ میرے احکام کو نافذ کرنے والا، میرے احکام کا نائب جو اس زمین پر میرے احکام کو نفاذ دے گا وہ پہلا انسان ہے، اور انسانیت کی ابتدا ہی خلافت سے ہے۔ اس کے بعد انبیاء آئے، ہر پیغمبر نے دعوت یہی دی کہ لوگوں زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی رب کا ہوگا، اللہ کی زمین پر کسی دوسرے مقنن کا قانون نہیں چلے گا۔ تو ہر پیغمبر ایک نظام کی دعوت لے کے آیا، ایک قانون کی دعوت لے کے آیا، ورنہ اگر نظام سے نہ ٹکراتا تو انبیاء کا کوئی بھی مخالف نہ ہوتا۔ انبیاء نے نظام پیش کیا، قانون پیش کیا، اور اللہ نے سب انبیاء کو دعوت دی، حضرت نوح سے لے کر امام الانبیاء تک سب کو حکم ہوا ان اقیم الدین، تم نے صرف دین بیان نہیں کرنا، ان اقیم الدین، اس توحید کو قائم کرنا ہے۔ اقیم الدین، دین توحید ہے، نظام توحید ہے، لیکن انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ تم نے اس توحید کو کائنات پہ قائم کر کے کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی، اور یہی وجہ ہے فرمایا جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت کا پہلا نقطہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ طاغوت ہر وہ نظم ہے جو اللہ کے نظم سے ٹکرائے، ہر وہ استحصالی نظام جو قانون رب العالمین سے ٹکراتا ہے، چاہے وہ انسانیت کی شکل میں موجود ہے یا جنات کی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ لیڈروں کی شکل میں موجود ہے یا کسی اور ازم کی شکل میں موجود ہے، جو رب العالمین کے نظام سے ٹکرانے والا قانون، ٹکرانے والا نظام، وہ نظام طاغوت ہے۔ اور پیغمبر کی دعوت یہ رہی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف رب کی ہے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور قرآن مقدس میں سب سے بڑی توحید پر مشتمل جو آیات ہیں ان کا نام ہے آیت الکرسی۔ کیا نام ہے؟ آیت پورا قرآن پڑھ لو، آیت الکرسی۔ مضمون ذہن میں رہے، سورہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے، میں ادھر آ رہا ہوں، یہ راستے میں تھوڑا سا سفر لمبا ہو گیا۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، سب کو یاد ہوگی، ذرا پڑھتے ہو، خالص توحید، اللہ لا الہ الا ہو، توحید۔ اسی کے اختتام پر کیا کہا؟ فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، من یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، سب سے پہلے ہے کفر بالطاغوت۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جس طرح یہ معنی ہے کہ رب کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکار سننے والا کوئی نہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ رب کے نظام کے علاوہ کوئی نظام قابل عمل نہیں،
रब के कानून के मुकाबिल कोई कानून नहीं, रब के हुक्म के मुकाबिल किसी का हुक्म नहीं, रब की हकमियत के मुकाबिल किसी की हकमियत नहीं। ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मजमून है। और उसी को बयान किया, मैं यकफुर बित्तागूत, पहले तागूत का इनकार कर, वयुमिन बिल्लाह, अब आएगा ईमान बिल्लाह। ईमान बिल्लाह, हम मुसलमान हैं और हमारा दावा ये है दुनिया के हर निजाम से दुनिया तबाह होगी, सिर्फ एक निजाम ऐसा है जो इस इंसान की कामयाबी के लिए है, और वो निजाम मुहम्मदी है, वो कानून मुहम्मदी है। उस निजाम का निसाब इंग्लिश की लाइब्रेरियों में नहीं मिलेगा, उस निजाम का निसाब अमेरिका, यूरोप, बरतानिया से नहीं आएगा, उस निजाम का निसाब कोट पतलून से नहीं आएगा, उस निजाम का निसाब 30 पारों में कुरान मुकद्दस की सूरत में महफूज है। इसलिए इस कायनात का नज़म वो कुरान मुकद्दस से बढ़कर किसी मजहब के पास, किसी दीन के पास कोई बेहतर निजाम नहीं। सबसे आला निजाम, सबसे अफजल निजाम वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का निजाम है, और वो निजाम किताब व सुन्नत की सूरत में महफूज है। अफसोस है कि मुसलमान इस चीज को समझे। मैंने पिछले जुमा पे भी अर्ज की थी कि ये जो तुम्हारी फिक्र बना दी गई पूरे का पूरा दीन इस्तंजा, मिसवाक और मस्जिद की हद तक नहीं, पूरा का पूरा दीन तब आएगा जब आलम इस्लाम में अदालतें इस्लामी होंगी, अदल व इंसाफ का निजाम होगा। पूरे का पूरा दीन तब आएगा जब आलम इस्लाम, सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं, उम्मत मुसलमा की बात, जब आलम इस्लाम का अदली निजाम, निजाम हुकूमत, हुक्मरानी का निजाम ये बन जाएगा कि इंसान खलीफा बनेगा और हुकूमत रब्बुल आलमीन के अहकाम का निफाज होगा। उम्मत मुसलमा के लिए वो दिन होगा जो असल मुसलमान बनने का दिन है और असल इस्लाम का तकाजा है। और जब तक उम्मत इस फिक्र में नहीं पड़ती कि हम मुसलमान हैं, हमारा निजाम मुहम्मदी है, हमारी तहजीब मुहम्मदी है, हमारा कानून मुहम्मदी है, हमारा नज़्मो और दस्तूर मुहम्मदी है, और वो किताबों सुन्नत की शक्ल में मौजूद है। हमें कानून बनाने नहीं पड़ते, हमें ये कानून रब्बुल आलमीन की तरफ से मिला। हमारी सबकी ड्यूटी ये है कि हम कोशिश करें कि ये कानून इस जमीन पे नाफिज हो जाए। कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? वक़्त का सबसे बड़ा तकाजा इकामतुद्दीन है। 700 मकाम पे नमाज का जिक्र है, लेकिन उलमा से पूछे किस रंग में है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, ऐ ईमान वालो अकीमुस्सला, नमाज पढ़ने की बात नहीं, इकामत की बात है। अकीमुस्सला, इस नमाज को कायम करना है। इकामत, सबसे पहला रुकन भी इकामत, अन अकीमुद्दीन, इस दीन को कायम करना है। तो दीन की इकामत ये है कि जो कानून 30 पारों में मौजूद है वो कानून हमारी अदालतों में हो,
جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے، یہ تمام عالم اسلام، اسلامی ممالک کا